السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلى آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ أولي الأيدي والأبصار والنضالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سنن نعرے اللہ اکبر بھی زنم، دم زبو بطرو عمر عثمان حیدر من زنم، قادم نعرے غوث اعظم من زنم، دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم من زنم، رضوان نعرے لانا حضرت من زنم، دم شیخ احمد علی خان قطب عالم من زنم۔ آئیے کو سنانے سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، سنہری جانیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مقام والے لامقام والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی اہل قبائل کا نغمہ فضا سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلیم کی سرائیں لگانے والے، حضور نبی مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش خنا میں درود پاک کا نذرانِ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم۔ ایک بار اور حصول برکت کے لیے پڑھ لیجیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ ابھی آپ نے مجھ سے پیش کر ایک بہترین خطاب عالم ذیشان، فاضل نوجوان، خطیب حق بیان حضرت علامہ مفتی محمد سلمان رضا صاحب قبلہ حشمتی سے سماعت فرمایا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اس کھنڈوا کی حشمتیت کے لیے کہیے محسن اور بزرگوں کی امانت حضرت علامہ امان اللہ صاحب قبلہ حشمتی دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ بار ہیں، اور علماء کرام موجود ہیں۔ ابھی آپ نے نقیب ہندوستان سے بھی بہترین کلام سماعت فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تو یہ مبارک مہینہ ربیع النور شریف کا مقدس مہینہ ہے، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی آمد ہوتے ہی اہل ایمان کے دلوں میں ولولہ پیدا ہونے لگتا ہے، اہل ایمان کے دلوں میں ایک بیداری آنے لگتی ہے، اہل ایمان کے دلوں میں ایک روشنی آنے لگتی ہے، اور اس روشنی کا اظہار کرنے کے لیے
ایک ربیع الاول شریف سے ہی لوگ شروع کر دیتے ہیں. کوئی اپنے گھر کو سجاتا ہے، کوئی محلے کو سجاتا ہے، کوئی اپنی گلیوں کو سجاتا ہے، کوئی اپنے علاقے کو سجاتا ہے، کوئی اپنے گاؤں کو سجاتا ہے، علاقے کو سجایا جا رہا ہے. آخر یہ سجاوٹ کرنے کی ذہنیت کہاں سے مل رہی ہے؟ آخر یہ سجاوٹ جو جس طریقے سے سجاوٹ کر پاتا ہے، کوئی لائٹ لگاتا ہے، کوئی ٹمٹمے لگاتا ہے، کوئی جو ہے اپنے گھروں میں پھول اور پتیاں لگاتا ہے، کوئی جو ہے جھنڈے لہراتا ہے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے. اور خاص طور سے جب 12 ربیع الاول شریف کی شب آتی ہے، 11 تاریخ کا سورج ڈوبتا ہے، شام ہوتی ہے، 12ویں شب کی شروعات ہوتی ہے، تو محلہ محلہ سجا ہوا نظر آتا ہے، گلی گلی سجی نظر آتی ہے، گھر گھر اہل ایمان کا سجا ہوا نظر آتا ہے، گاؤں گاؤں ایمان والوں کا سجا نظر آتا ہے. اس محلے میں سجاوٹ ہو ربیع الاول شریف کے مہینے میں، لوگ کہتے ہیں یہ ایمان والے رہ رہے ہیں. جس گاؤں میں دیکھو جھنڈے لہرا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ سنی لوگوں کا گاؤں ہے. جس محلے میں سجاوٹ نظر آتی ہے، لوگ کہتے ہیں نبی کے عاشقوں کا محلہ ہے. جس بستی میں یہ سجاوٹیں نظر آتی ہے، لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے والوں کا محلہ ہے. یعنی ہمارا گھر پرائے کر کے کہہ رہا ہے ہم عاشق رسول ہے، ہمارا محلہ پرائے رہا ہے ہم عاشق رسول ہے، ہماری بستی پرائے رہی ہے ہم عاشق رسول ہے، ہمارا گاؤں پرائے رہا ہے ہم عاشق رسول ہے، ہماری سن پرائے رہی ہے، ہماری شان پرائے رہی ہے ہم عاشق رسول ہے. آنا حضرت نے کیا بن دیا ہے، ایسے عاشق ہے آگ ہو گئے ابھی بن کر مگر اندر رہے جب میں جنت کم ہے ذکر کا سنے جہاں حضرات گرامی، یہ ذہنیت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ آخر ایسا کیوں ہے؟ لوگوں کو بس ایک اعتراض ہے، وہابی فرقے کا ہو، دیوبندی فرقے کا ہو، غیر مقلد فرقے کا ہو، ایک اعتراض ہے. کیا صحابہ نے کیا؟ حضور کے زمانے میں ہوا؟ ایسا کیا؟ بس یہ ایک اعتراض لے کر کے آتے ہیں. یہ سوال آخر تمہارے ذہن میں آیا کیوں؟ یہ سوال صرف ربیع الاول شریف کے مہینے میں ذہن میں آیا کیوں؟ نئی چیز اگر تم کہتے ہو نئی چیز ہے، بدعت ہے. حضور کے زمانے میں یہ چیزیں نہ تھی تو پھر میں بھی پوچھوں گا کہ تم آج بریانی کھا رہے ہو، اس پر یہ سوال کیوں نہیں کیا گیا؟ آج کولڈ ڈرنک پی رہے ہو، اس پر یہ سوال کیوں نہیں کیا گیا؟ گھر میں اے سی لگا رہے ہو، اس پر یہ سوال کیوں نہیں ہوا؟ پنکھے لگا رہے ہو، اس پر یہ سوال کیوں نہیں ہوا؟ ٹرین کا سفر کرو، اس پر یہ سوال کیوں نہیں ہوا؟ ہوائی جہاز کا سفر ہوگا، اس پر یہ سوال کیوں نہیں ہوا؟ یہ سیمنٹ میں پٹی بنا رہے ہو، اس پر یہ سوال کیوں نہیں؟ ہزاروں کام ہے جو نئی ہے. جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، نئی چیزیں آ رہی ہے، لوگ استعمال کر رہے ہیں. موبائل ہو، لیپ ٹاپ ہو، کمپیوٹر ہے، ٹیبل ہے اور اس کے ٹیبلیٹ ہو، اس کے علاوہ اور چیزیں ہو، ان ہزاروں چیزیں نئی نکل رہی ہے. مگر وہاں تمہارا سوچ نہیں ہوگا یہ حضور کے زمانے میں تھا یا نہیں، صحابہ نے کیا یا نہیں، اس کا استعمال ہوا یا نہیں. باقی چیزوں میں کہیں اعتراض نہیں کرتے ہو، اعتراض کرتے ہو اسی ربیع الاول میں کرتے ہو، یہ سنی کرتے ہیں. نبی کی آمد کی خوشی پر تم مٹانا چاہتے ہو تو یہ دشمنی تمہاری ہم سے نہیں ہے، نبی کی آمد سے ہے. ہم اظہار کر کے بتا رہے ہیں ہمیں آمد پر خوشی ہوئی ہے، اعتراض کر کے بتا رہے ہیں تمہیں خوشی نہیں ہوئی ہے تو ہم پکار کے کہتے ہیں مثال تیری چہل پہل پر ہزار ہوئی ہے. ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں.
کہ ہم کریں تو تم سوال کرتے ہو، مولا سے پوچھو، رب سے پوچھو، خدا سے پوچھو، مولا زمین کا فرش بچھایا اس لیے، آسمان کا شامیانہ تانا کس لیے، درختوں کی ہریالی ہے کس لیے، یہ پھولوں کی خوشبو ہے کس لیے، یہ باغات ہے کس لیے، یہ سمندر میں لہریں ہیں کس لیے، یہ دریا کی موجیں ہیں کس لیے، یہ پہاڑ سینہ تانے کھڑا ہے یہ کس لیے، یہ دنیا کی رنگ و رون ہے کس لیے، آسمان میں سورج اور چاند جگمگا رہے ہیں کس لیے، یہ ستارے اور کہکشیں جگمگا رہے ہیں یہ کس لیے، غوث فضا سے پیدا کیا کس لیے، یہ ساری کائنات تم نے بنائی، ساری کائنات کو بنایا ہے اس لیے، اے مولا تم نے کیوں بنایا، تم نے ہریالی کیوں بنائی، تم نے خوشبو کیوں پیدا کی، تم نے یہ چاندی سورج سے زمین و آسمان کو کیوں جگمگایا، کیوں سجایا، یہ سجاوٹ کس لیے ہے، کہیں دریا کی روالی ایک عجیب منظر پیش کر رہی ہے، کہیں بہار ایک عجیب نمایاں منظر پیش کر رہا ہے، کہیں ہریالی ان لوگوں کو دلوں دماغ کو تازہ کرتی نظر آتی ہے، کہیں خوشبو نشانے جان کو محبت کرتی نظر آتی ہے، تو یہ آخر یہ بھی تو دنیا کی سجاوٹ ہے، دنیا کی سجاوٹ ہریالی سے بھی ہے، خوشبو سے بھی ہے، دریا سے بھی ہے، پہاڑوں سے بھی ہے، چاند و سورج سے بھی ہے، کہکشاں سے بھی ہے، غوث و فضا سے بھی ہے اور ستاروں سے بھی ہے، مولا تم نے کیوں سجایا ہے دنیا کو، تو خدا فرماتا ہے اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوگا تو دنیا کو نہ بنا دو، خدا نے دنیا کو سجایا ہے محبوب نہیں ہے، سبحان دنیا کو سجایا ہے محبوب کے لیے، اے نبی تمہیں پیدا کرنا نہ ہوگا نہ زمین بناتا نہ آسمانوں کو سجاتا، لیکن چاند نہ سورج نہ ستارے ہوگا، اے محبوب تمہیں پیدا نہ کرنا ہوگا، زمین کو درختوں سے نہ سجاتا، پھولوں سے محبت نہ کرتا، دریا سے منظر کو بالکل ملایا نہ کرتا، پہاڑ سے اس دنیا کو نہ سجاتا، ان سب کو ان زمین کو بھی سجایا ہے، آسمان کو بھی سجایا ہے، اس لیے سجایا ہے محبوب تمہیں بھیج رہا ہے، تمہاری آمد ہونے والی ہے تو بتا دو اس کافروں کو سن لو ہم تمہارے پاک کی سنت پہ ہیں، آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، یہ سجاوٹ کرنا خدا کی سنت ہے، زمین کو خدا نے سجایا، آسمان کو خدا نے سجایا، کیوں سجایا ہے، وجہ کیا ہے، خدا نے فرما دیا لولا لما خلقت الدنیا، محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا کچھ نہیں بناتا، کچھ نہیں بناتا، سب نبی کے لیے ہے، تو خدا نے خدا قدرت والا، خدا قدرت والا، اس نے چاند بنایا، اس نے سورج بنایا، ایک سورج پوری دنیا کو چمکا رہا، دن میں سورج چمکائے، رات میں چاند جگمگائے، اور پھر ستارے نکلے تو وہ جھلملائے، یہ زمین کو بھی سجایا، روشنی سورج سے، چاند سے، ستاروں سے، اور سجاوٹ ہو رہی ہے پھول سے، پیڑ سے، پودوں سے، دریا سے، پہاڑوں سے، یہ سجاوٹ ہو رہی ہے، اے مولا تو رب ہے میں تیرا بندہ، تو خدا ہے میں تیرا بندہ، تو خالق ہے میں مخلوق، مولا تو نے سورج بنایا ہے میں تو نہیں بنا سکتا، مولا تو نے چاند کو بنایا میں نہیں بنا سکتا، مولا تو نے ستاروں سے جگمگایا ہے میں اتنا نہیں کر سکتا، مولا تم نے بھی روشنی بخشی ہے محبوب کے لیے، روشن کیا ہے زمانے میں محبوب کے لیے، میں وہ نہیں کر سکتا جو تم نے کیا ہے، تیری کی ہوئی طاقت سے
اے مولا تو نے پھول بنایا، درختوں کی ہریالی ہے، سبزہ ہے، خوشنما منظر بنایا ہے اپنے محبوب کے لیے۔ اے مولا یہ سب چیزیں تو ہماری قدرت کے باہر ہے، ہاں اس کی نقل کر سکتے ہیں، تیری سنت ہے۔ تو اگر جب وہ پھول نہیں تو ہم اندر سے بنائی ہوئی پھول لگا کے سجائیں گے، مگر نبی کی آمد کو سجائیں گے اس لیے کہ ضرورت تیری ہے۔ اے مولا تجھے بھی مانتے ہیں، تیرے محبوب کو بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک چیز اور، ایک چیز یہ بتائیے کہ اگر آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ خوشی ہوتی ہے، مبارکباد دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دیتے ہیں۔ اور آپ کا پڑوسی آپ سے خوب اچھی طرح تعلق رکھتا ہے، دوستی ہے، پڑوسی بھی ہے، دوستی بھی ہے، خوب بنتی ہے، تو جب گھر میں آپ کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پڑوسی بھی خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے نا۔ کوئی اگر ماموں بن رہا ہے تو وہ بھی خوش ہو رہا ہے، کوئی اگر چچا بن رہا ہے تو وہ بھی خوش ہو رہا ہے، کوئی دادا بن رہا ہے تو وہ بھی خوش ہو رہا ہے، کوئی نانا بن رہا ہے تو وہ بھی خوش ہو رہا ہے، کوئی باپ بن رہا ہے تو وہ بھی خوش ہو رہا ہے، ماں بن رہی ہے تو وہ بھی خوش ہو رہی ہے، نانی بن رہی ہے وہ بھی خوش ہو رہی ہے، دادی بن رہی ہے وہ بھی خوش ہو رہی ہے۔ یہ خوشی کیوں ہوتی ہے؟ بیٹا تو سب کا نہیں ہے نا، بیٹا تو ماں کا اور باپ کا ہے۔ باقی لوگوں کو خوشی کیوں؟ اس لیے کسی کا رشتہ چچا بھتیجے کا ہے، کسی کا رشتہ مامے بھانجے کا ہے، کسی کا رشتہ مامے مراسے کا ہے، کسی کا رشتہ دادا اور پوتے کا ہے، کسی کا رشتہ اور ہے، کسی کا رشتہ یہ ہے کہ دوست کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، پڑوسی ہے تو پڑوسی میں خوب بنتی ہے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ پڑوسی کے وہاں اولاد آ گئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے۔ مگر انسان سے بتاؤ یہی فرق کر کے اگر آپ کے بغل میں رہنے والا آپ کا پڑوسی اس سے جھگڑا ہو گیا ہو، آپ کا اس سے لڑائی ہو گئی ہو، آپ اس کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، آپ اسے نقصان پہنچانا چاہے، دونوں کے درمیان نا اتفاقی ہے، اختلاف ہے اور جھگڑا ہے، لڑائی ہے۔ آپ بتائیے ایسے موقع پر ایسے عالم میں اگر بچہ پیدا ہوگا تو پڑوسی خوش ہوگا؟ وہ یہ خوش ہوگا، مٹھائی بانٹے گا، وہ مبارکباد دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ جس کا رشتہ ہے وہ خوش ہوا، جس کا رشتہ نہیں ہے وہ خوش نہیں ہوگا۔ پتا کیا چلا؟ عام بچے کی پیدائش پر خوشی وہی مناتا ہے جس کا تعلق ہو، رشتہ ہو۔ یہ عام بچے کا عالم ہے، نہیں خوش ہوگا جس کا رشتہ اور تعلق ہوگا، اور اگر رشتہ نہیں جھگڑا چل رہا ہے تو خوش نہیں ہوگا، منہ بنا کر کے بیٹھا ہوگا۔ اور کی آمد پر نہیں یہ خوشی کر کے ہم بتاتے ہیں ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا رشتہ ہے، جس کا رشتہ نہ ہو وہ خوشی نہ منائے، خوشی نہیں مناؤ گے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، دنیا جان جائے گی نبی سے رشتہ کس کا ہے، کس کا نہیں نسبت حضرت حیدر ہندوستان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم خوشی منا کر کے، گھروں کو سجا کر کے، محلوں کو سجا کر کے ثبوت دیتے ہیں نبی ہمارے ہیں، ہم نبی کے ہیں، نبی ہمارے ہیں، ہم نبی کے ہیں۔ وجود نہ تھی، ہو رہا ہے
حکیم نے کیا کیا کہوں گے، لیکن بہانے سپنے سے ہم اس کو کر دیا خالق کا بندہ ہے اللہ آقا کہیں تھے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہم اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھے میں اچھا سمجھیے جسے، ہم اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہم تو دیکھو رسام اس بات مجھے کے ہے بے قصور کا سہارا ہمارا نبی، کل سے مانے تیری شوزت میں ہوگی کیا جانے، اس رضا ہر چیزیں ہوتا ہے بھریرا تیرا، اس رضا ہر چیزیں ہوتا ہے بھریرا تیرا، ہم نبی کی نعت کر رہے ہیں، نبی کی عظمت کے دل گا رہے ہیں، نبی کے نام کو خوشیاں منا رہے ہیں، فرق سمجھنا ہے یہ سمجھ لو اس کا رشتہ ہے، اسے خوشی ہے، اس کا رشتہ کھل گیا ہے، اس کے دل میں دشمنی ہے، وہ منہ بنائے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ نبی کی آمد پر ساری دنیا خوشی منا رہی تھی، ایک ابلیس ہے بننے والا ہے، جبرائیل اور میکائیل کچھ ایسے ہوئے کہ اللہ نے 12 ربیع الاول کی صبح جبرائیل امین کو 3 جھنڈے عطا فرمائے، اے جبرائیل جھنڈے لے کر کے زمین پر چلے جاؤ، ایک جھنڈے کو مغرب میں نصب کرنا، ایک کو مشرق میں نصب کرنا، اور ایک کو خانہ کعبہ کے اوپر نصب کر دینا، تو جبرائیل امین نے 3 جھنڈے زمین پر نصب کر کے بتا دیا نبی کی آمد پر جھنڈے لگا کر کے خوشیاں منانا جبرائیل کی سنت ہے، اور منہ بنانا بہارنا ابلیس کی سنت ہے، ہمیں سنت ابلیسی مبارک ہو، ہمیں سنت جبرائیل مبارک مشرق میں بھی لگایا مغرب میں بھی لگایا، یعنی بتا دیا زمین کو سجاؤ، خانہ کعبہ میں بھی لگایا، کیوں اللہ کا گھر ہے، اور وہ محبوب اللہ کا پیغمبر ہے، خانہ کعبہ کو سجایا جا رہا ہے جھنڈے لگا کر کے، اللہ کا گھر سجایا جا رہا ہے، حضرات گرامی۔ ہاں تو اب ایک اور کیا لاتے ہیں، عیدیں تو 2 ہیں، یہ تیسری کہاں سے آ گئی، عیدیں 2 ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ابھی تک نہیں سنا، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ، ایک عید ایک بقرہ عید، یہ 2 عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی، بیٹا یہ عید ہے وہ عیدیں بھی اسی عید پر صدقہ ہے، ہوتے کہاں خلیلوں میں نہ کعبوں میں نہ لولاک والے صاحبین سب میرے گھر کی ہے، کہتے نہیں عید کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم بتائیں کیسے کہہ سکتے ہیں، عید کہتے کس کو ہے، عید کہاں کسے جاتا ہے، عید کا معنی کیا ہے، عید کا معنی ہے خوشی، عید کا معنی خوشی، جس دن خوشی منائی جائے وہی دن عید کا دن ہے، وہی دن عید کا دن ہے۔ اب سنو خوشی کس پر ہوتی، عید کا دن کون سا دن بنایا جاتا ہے، قرآن شریف کو تو ماننے سے انکار یہ بھی نہیں کر سکتے، بولیے قرآن شریف کو ماننے سے کوئی انکار کر سکتا ہے، قرآن شریف سے دلیل دوں، چلیے اب سنیے، جس دن آسمان سے اللہ کی نعمت اترتی ہے اس دن کو عید کا دن بنانا قرآن شریف میں ہے، تم کہتے 2 ہی عید، یہاں حضرت عیسیٰ کی دعا سنو، سورہ مائدہ ہے 7واں پارہ ہے، قرآن میں ہے قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا، قال عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا، دعا کی اللہ سے، اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا، ہم پر نازل فرما دے، اتار دے،
کیا اتار دے؟ مائدتن، کیا اتار دے؟ ایک دسترخوان اتار دے جنت سے، آسمان سے، کیا اتار دے؟ مائدتن، دسترخوان، من السماء، آسمان سے اتار دے۔ اتنی دعا کرنی تھی، آسمان سے جنتی دسترخوان اتار دے، دعا کر دیتے، یہاں تک دعا ہو جاتی، مگر آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، وہ دن ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ اولنا وآخرنا، ہمارے اول کے لیے بھی، ہمارے آخر کے لیے بھی، ہمارے اگلوں کے لیے بھی، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی وہ دن عید کا دن ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے مولا آسمان سے دسترخوان نازل فرما دے، جس دن تو آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے گا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ حضرت گرامی بتا کیا کرا، جس دن اللہ کی نعمت اترتی ہے، حضرت عیسیٰ فہم لے رہے ہیں، اس دن عید کا دن ہوا کرتا ہے، اسے عید کا دن بنا دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن مارنے کا تو مسلمان نہیں تو ہو پکڑ شیطان، یہ قرآن کہہ رہا ہے جس دن اللہ کی نعمت ملے وہ دن عید کا دن ہو، اور دسترخوان اترے تو وہ عید کا دن ہو جائے، اور جو ساری کائنات کے دسترخوان کا مالک ہے وہ ہمارے آقا ہے۔ عید کا دن کیوں نہ ہوگا؟ عید ہی کا نہیں بلکہ ساری عیدوں کی عید ہے، ساری عیدیں اس عید پہ قربان ہے۔ نبی نہ ہوتے، زمین نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے، آسمان نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے، چاند نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے، سورج نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے، ستارے نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے، کعبہ نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے، بیت المقدس نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے، اور نبی آدم نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے، حضرت عیسیٰ نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے، ہم ہوتے، نبی نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے، کائنات بنائی نہیں جاتی، کائنات بنائی گئی نبی کے لیے، اور بنانے کے بعد قرآن نازل کرنے کے بعد خدا نے فرما دیا بعد من جعلوه ہدیتی، اور نبی اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر قربانی کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہند زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سب نبی کے لیے۔ اور سنو، آج یہاں نبی کی عظمت، نبی کا ذکر، نبی کی شان و شوکت سن کر کے جل رہے ہو، سن کر کے جل رہے ہو، اعتراض کر رہے ہو، سنو نبی تو دنیا ہے، دنیا قیامت آئے گی، یہاں اگر کام لے یا کوئی اور چیز بھی پتھر بھی کھینچ لے کہ نہ سن سکے تو یہاں صرفی یہاں عظمت سنائی جا رہی ہے، عزت بتائی جا رہی ہے، مگر کل میدان محشر ہوگا، سب کو اکٹھا کیا جائے گا، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، یہاں سن نہیں پا رہے ہو، وہاں دیکھنی ہے، یہاں سن کر کے مر رہے ہو، وہاں دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی ہم دیکھ کے مچلیں گے، کیوں اسی لیے کہ ہم کو پڑھی رہے دنیا میں، انہیں جانا، انہیں مانا، ہم غیر سے کھاؤ، نہیں ہم دنیا میں کہیں گے نجدیوں وہاں دیو کے بندو، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگیں سے پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مانیں گے۔
تو اور اس کے بعد کیا لاتے ہیں؟ اگر یہاں بھی جواب مل جائے تو پھر کیا لاتے ہیں؟ کیا نبی ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ معاذ اللہ، کہیے معاذ اللہ۔ جب تمہارا پڑوسی اور تمہارے گھر میں تمہاری بیگم جب اپنے بچے کا برتھ ڈے منائے نہیں کرتے، یہ انگریزوں کے طریقے پر برتھ ڈے منا رہی ہو کہ ہر سال بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ انگریزوں کا طریقہ ہو برتھ ڈے منانے پر تو تمہیں یہ بات یاد نہ آئے کہ ہر سال بچہ پیدا ہو رہا ہے، اور جب نبی کا کہنے والا، نبی کا عاشق، نبی کی محبت میں جلوس عید میلاد النبی نکالے، جشن عید میلاد النبی منائے، گھروں کو سجائے، تو کہتے ہو کہ نبی ہر سال پیدا ہوتے ہیں۔ اگر نبی تشریف لائے دنیا میں اور دنیا کو جگمگا دیا ہے، دنیا کو روشن کر دیا ہے، وہ آئے تو قرآن ملا، وہ آئے تو ایمان ملا، وہ آئے تو رمضان ملا، اور انہیں کے صدقے میں جنت ملے گی۔ بیٹے کی خوشی اس لیے مناتے ہو، بیٹا ہے بڑا ہوگا تو کھلائے گا پلائے گا کما کے دے گا، آنے والے دور میں نعمتیں ملیں گی، بیٹے کے ذریعے سے خوشی ملتی ہے۔ ارے جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو نبی کے صدقے میں نعمتیں مل رہی تھی اور اب بھی مل رہی ہے، صبح قیامت تک ملتی رہے گی، مرنے کے بعد بھی بخشش ہوگی تو نبی کے صدقے میں جنت ملے گی، تو نبی کے صدقے میں اور نام رب العرش جس سے ملا ان سے ملا یہ ہے کہ ہر جگہ کچھ احسان مند ہوتے ہیں، کچھ احسان فراموش ہوتے ہیں، کچھ وفادار ہوتے ہیں، کچھ وفادار ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہہ گئے اور تم پر میرے آقا کلمہ پڑھانے کے لیے اچھا پر یہ لاتے ہو کہ ہر سال پیدا ہوتے ہیں، کہ ہر سال پیدا ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو بڑے دھوم دھام سے کہتے ہو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں تو پڑھتے ہو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یہ شب قدر وہ ہے جس میں قرآن اللہ نے نازل فرمایا، اسی میں پڑھتے ہو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو قرآن تو ایک بار نازل ہو گیا، اب تم ہر سال کہتے ہو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب شب قدر ہر سال مناؤ، تمہیں شب قدر کی فضیلت اگر قرآن کے نازل ہونے کی بنیاد پر ہے تو ایک بار نازل ہوا وہیں تک رکھتے کہ وہی ہے قرآن 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مگر نہیں، جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے ہر سال کہتے ہو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ارے جب قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے ہر سال وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ربی الاول کی 12 کی صبح کو میرے آقا تشریف لائے تو سنو ہم عاشقوں سے یہ ربی الاول کی 12 تاریخ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہاں برتھ ڈے انگریزوں کے طریقے پہ منایا جائے تو تمہیں خوشی ہو، اس لیے کہ تم نے کھایا ہے انگریزوں کا، دیش میں رہ کر کے ہم دیش کے بھی وفادار ہیں، اپنے نبی کے بھی وفادار ہیں۔ نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو،
اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ انگریزوں کے تنخواہ خور ہے، یہ کتاب ان کے گھر کی ایک سامان ہے، مکالمۃ الصدرین، اس کے صفحہ نمبر 10 پر ان کے ہی مولوی نے لکھا ہے، مولوی اشرف علی تھانوی کو 600 روپے مہینہ انگریز حکومت کی طرف سے ملتے تھے۔ پہچانو، شاشن پر شاشن کے لوگ بھی جانے دیش کے غدار کون ہے، غدار کون ہے۔ ہم اتنا ضرور ہے کہ ہم کھانا بھوسی دے کر کے کھانے میں نہیں کہتے اس نے ایسا کہہ دیا، اس نے ایسا کہہ دیا، اس نے تم مسلم کرتے ہو، جب انگریزوں کی مسلم کرتے تھے بتاؤ تو صحیح، کلکتے کے اندر کس نے کہا تھا انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے؟ یہ کس نے فتویٰ دیا تھا؟ یہ اسماعیل بریلوی نے فتویٰ دیا تھا، اور ہمارے علامہ فضل الحق خیرات نے فتویٰ دیا تھا اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کراؤ اور جہاد کا فتویٰ دے کر کے لوگوں کو آگے بڑھایا۔ اور انضمام کے اندر جب یہ انضمام نے کالا پانی کی سزا کو برداشت کر لی، مگر انگریزوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ انگریزوں سے پیچھے نہیں، ہمارے اکابر کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے دیش کی آزادی میں حصہ لیا ہے، اس لیے ہم دیش کا ہی وفادار ہیں، ہم اپنے دین کے بھی وفادار ہیں۔ حوالہ ہمارا نہیں، اور اسی کتاب کے پیج نمبر 8 کے اوپر لکھا ہے تبلیغی جماعت کو بھی شروع میں انگریز گورنمنٹ کی طرف سے پیسے ملتے تھے۔ تو یہ انگریزوں کے پیسے ہم نے نہیں کھائے ہیں، انگریز کا خون ہم اس وقت بھی ہمارے اکابرین اسی پر تھے، ہمارا ملک آزاد ہوا علامہ فضل الحق خیرآبادی کی ذات ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے جد امجد امام العلماء علامہ رضا علی خان علیہ رحمۃ اللہ بھی مجاہدین جنگ آزادی میں ہے۔ اور سنو، اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ کتاب ہے تذکرۃ الرشید، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے جب رشید احمد گنگوہی سے کسی نے کہا کہ تمہارا غلام آ گیا ہے، پکڑ کے جیل میں جاؤ گے، تو کہتا ہے کہ ہم انگریز کی رعایا ہے، حکومت کی رعایا ہے، اگر وہ سرکار ہے، مالک مختار ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے کرے۔ اور اسی میں لکھا انگریز حکومت کے بارے میں کہ یہ رحم کی حکومت ہے، یہ رحم کی حکومت ہے، یہ تذکرۃ الرشید ہے۔ تمہارا مولوی جس کا عقیدہ یہ ہے مولا اللہ کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تذکرۃ الرشید ہے، اس میں لکھا جس کا نام محمد علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک مختار نہیں، اور اس کے خلاف یہاں انگریزوں کے لیے رہ رہا ہے، وہ مالک مختار ہے، نبی مالک مختار نہیں، اور انگریز مالک مختار ہے۔ پتا چل گیا کہ مجھے انگریزوں کو لانا ہے، ہم نے اپنے نبی کو لانا ہے۔ تم کہتے شیخ کی حال ہے، ہم کہتے ہیں میں تو مالک بھی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب ہے، حبیب کو بھیجنے نہیں میرا۔ اب آئیے، ربیع الاول شریف کا مہینہ، یہ آپ نے سنا خوشی ہم کیوں مناتے ہیں؟ اب کچھ باتیں ہم حوالے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کتاب موجود ہے، کوئی حوالہ غلط ثابت کر دے، جو چاہے سزا دے دے۔ کتابیں ہمارے گھر کی نہیں ہیں، آج سوشل میڈیا کے اوپر بھی کمرے میں بیٹھ کر کے فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ یہ ہمارے
کہلانے والے سورہ بولنے کی دیر ہے. انہوں نے رب وہابیہ کو چھوڑ کر کے سنیوں کا رد کرنا شروع کیا. ربی الاول میں اتنی سجاوٹ کیوں, 11ویں میں اتنی دیگیں کیوں, مزار پہ اتنی چادریں کیوں, اتنے پھول کیوں, یہ عرس ہر سال کیوں, یہ تعزیہ کیوں, یہ ایسا کیوں, یہ ویسا کیوں. تو ہم پوچھتے ہیں کہ دنیا میں آیا کیوں. جو کام وہابیوں دیوبندیوں کا تھا وہ تم نے کرنا شروع کر دیا. تم نے شروع کیا. وہابیوں دیوبندیوں کی ہمت بڑھوائی, جرأت بڑھوائی. تمہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ تفویض الایمان لے کر کے رد کرو. تمہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی اشرف السوانی لے کر کے رد کرو. تمہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی فتاوی رشیدیہ لے کر کے رد کرو. ان دیوبندیوں کی حکایات اولیاء لے کر کے رد کرو. رد کرنے کا معاملہ آیا تو تعزیہ والوں کا, رد کرنے کا معاملہ آیا تو مزار پر جانے والوں کا, رد کرنے کا معاملہ آیا تو چادر چڑھانے والوں کا, رد کرنے کا معاملہ آیا تو جلوس میں جانے والوں کا. ارے یہ کون سا طریقہ ہے؟ اعلیٰ حضرت سے تو ہم نے یہ سیکھا, پھیر دیجیے پھر ہم رہے تیرے نہیں, مصطفیٰ کے بن پہ رحمت دیجیے. اب آؤ ہم بتائیں حقیقت کیا ہے, اور اس کو سنیے غور سے, بہت سنجیدگی سے. عید میلاد النبی کا مقصد یہ ہے جشن کرنے کا. اللہ تعالیٰ علی جناب محمد اقبال صاحب حشمتی مرحوم کی قبر پر رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے, ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی عید میلاد النبی, اور 40واں ہوتا ہے تب بھی عید میلاد النبی. اس لیے کہ خوشی گھر میں ملی ہے تو اسی عید کے صدقے میں, اور دنیا سے گئے ہیں بخشش ہوگی تو اسی عید کے صدقے میں. زندگی ملی تو اسی عید کا صدقہ, مرنے کے بعد بخشش ہوگی تو اسی عید کا صدقہ. اس لیے ہم اس وقت بھی نبی کو یاد کرتے ہیں, اس وقت بھی نبی کو یاد کرتے ہیں. اور ان سب کرنے کا مقصد اور ان کا فائدہ جب ہے جب ایمان بن جائے. بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ ہم وہ نہیں ہیں. ہمارے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہدایت بخششی پڑھ لو, باقی کتابیں تو اپنی جگہ پر. بچے کو یاد ہے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا ہے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. مگر جو نبی کا نہیں اسے کیا یاد ہوگا, ہے نا. ہم تو عید میلاد النبی منا کر کے نبی کی عظمت بتاتے ہیں. قرآن میں یہ ہے, ابھی آپ نے سنا حضرت علامہ سلمان صاحب سے, قرآن سے نبی کی عظمت بتا رہے تھے, حدیث سے نبی کی عظمت بتا رہے تھے. ہمارے مدرسے کے طالب علم کو بھی آپ کھڑا کر لیجئے تو وہ بھی کہے گا ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ اشارہ کیا چاند کو ٹکڑے ہو گیا, اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ پڑے, نبی کی عظمت بتا کرنے لگے. بولے ہے کہ نہیں؟ اور یہ ان کے وہاں کے مجدد ہیں. کتاب کا نام کیا ہے؟ اشرف السوانے. لکھنے والے کا نام خواجہ عزیز الحسن. اب اس کے اندر لکھا ہے, سنیے گا غور سے, جن کے مجدد کا یہ عالم ہے ان کے وہاں کے پوچھا لگانے والے اور باقی اور جو یہ سب ہیں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا, ہے نا. تو اب سنیے کیا لکھا ہے. دارالعلوم دیوبند کے بڑے جلسہ دستار بندی میں بعض حضرات اکابر نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں. بہت غور سے سنیے گا. اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے, یہ نہیں کہ ثواب ملنے کے لیے, نبی کے امتی ہیں تو نبی کی عظمت بتانے کے لیے, اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں تاکہ اپنے مجمع پر جو وہابیت کا شبہ ہے وہ دور ہو. کیا کہا؟ اپنی جماعت پر جو وہابیت کا شبہ ہے وہ دور ہو جائے. شبہ ہے, پبلک کو بے وقوف بناتے ہو. یہی کتاب ہے, اسی کتاب کا صفحہ نمبر پیج نمبر 81 ہے.
کہ مولوی اشرف علی تھانوی جب تقیہ کر کے سنی بن کر کے کانپور میں رہا کرتا تھا تو اس کانپور کے اندر محلے میں کچھ عورتیں نیاز فاتحہ دلانے کے لیے مٹھائیاں لے کر کے آئیں. اس کے مدرسے کے بچوں نے لیا اور لے کر کے خود کھا لیا. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ حضرت والا نے ان لوگوں کو سمجھا دیا کہ بھائی یہاں وہابی رہتے ہیں, یہاں فاتحہ نیاز کے لیے کچھ مت لایا کرو. تھانوی نے اپنی زبان سے کہا بھائی یہاں وہابی رہتے ہیں, یہاں فاتحہ نیاز کے لیے کچھ مت لایا کرو. اسی کتاب کے اندر ہے. اور دوسری جگہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا کہ دارالعلوم دیوبند کا جب جلسہ دستہ بندی ہو رہا تھا تو اس وقت تھانوی سے کہا گیا کہ مصلحت کے لیے حضور کے فضائل بیان کیے جائیں تاکہ اپنے مجمع پر جو وہابیت کا شبہ ہے, وہابیت کا شبہ وہ خود کہہ چکا ہے کہ ہاں وہابی ہے, شبہ نہیں ہے وہابی ہے, مگر ہاں شبہ ہے وہ دور ہو. یہ موقع بھی اچھا ہے کیونکہ اس وقت مختلف طبقات کے لوگ موجود ہیں. حضرت والا نے بادب عرض کیا کہ اس کے لیے روایات کی ضرورت ہے اور وہ روایات مجھ کو مستحضر نہیں, مجھ کو یاد نہیں. کیا لکھا؟ جب لوگوں نے کہا مولوی اشرف علی تھانوی سے کہ حضور کے فضائل بیان کر دو تاکہ وہابیت کا جو شبہ ہے وہ دور ہو جائے, تو جواب کیا دیا, اس کے لیے روایتیں یاد ہونی چاہیے. مجھے حضور کی فضیلتوں کی روایتیں یاد نہیں ہیں. یہ ہے ان کا مجدد, حضور کے فضائل کی روایتیں یاد نہیں ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اگر تمہارے مجدد کو, تمہارے حکیم الامت کو حضور کے فضائل کی روایتیں یاد نہیں, ہمارے یہاں کے بچے کو یاد ہے, ہمارے یہاں کے علم کو یاد ہے, نبی کی ابروت نبی جاتا ہوا نہیں ہے. اور یہاں اور ایک فیصلہ اور ہو گیا, اسی کتاب نے کر دیا فضائل کیوں بیان کرو, وہابیت کا شبہ نہ ہو, شبہ دور ہو جائے. یعنی تمہاری کتاب کہہ رہی ہے جو عظمت رسول بتائے, فضائل رسول بتائے, نبی کی شان و شوکت بتائے, تو وہابی نہیں بتاتا, سنی بتاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے ان کی کتاب. اب سنیے, سبحان اللہ, یہ ہم پر اعتراض کرنے چلے. اب سنیے ان کا عقیدہ کیا ہے. یہ کتاب ہے فتاوی رشیدیہ, علم غیب کے بارے میں ان کا عقیدہ. یوں تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ علم غیب کو نہیں مانتے, سنتے رہتے ہیں نا, مگر حوالہ بھی نوٹ کیجئے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اس کو محفوظ رکھیے. یہ فتاوی رشیدیہ, علم غیب کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے وہ سنیے. اس میں لکھا ہے علم غیب خاص حضرت حق جل شانہ. علم غیب اللہ تعالی کا خاصہ ہے. کیا لکھا بولیے؟ علم غیب اللہ تعالی کا خاصہ ہے. اب خاصہ کس کو کہتے ہیں, ہم اپنی طرف سے بتاتے تو بات ہوتی کچھ اور, مگر یہ خود آگے لکھ دیا خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. شے کا خاصہ وہ ہے جو اسی میں پایا جائے, دوسرے میں نہ پایا جائے. تو علم غیب جب اللہ کا خاصہ ہے تو جہاں علم غیب ہوگا وہ خدا ہوگا, خدا کے علاوہ کسی میں علم غیب نہیں پایا جائے گا. اور سنیے, اسی کتاب کا صفحہ نمبر 103 ہے, کتنا 103, اس کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہ تھا, نہ کبھی اس کا دعویٰ کیا. اور کلام اللہ شریف اور بہت سی احادیث میں موجود ہے کہ آپ عالم غیب نہ تھے, اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو علم غیب تھا صریح شرک ہے. اسی کتاب میں لکھا کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے.
اسی کتاب کے صفحہ نمبر 103 کے اوپر لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ماننا صریح شرک ہے، اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 87 کے اوپر لکھا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم غیب ہونے کا معتقد ہے سادات حنفیہ کے نزدیک قطعا مشرک و کافر ہے۔ علم غیب ماننے والے کو مشرک لکھ دیا، کافر لکھ دیا، یہ ہے دیوبندی دھرم کا عقیدہ۔ انہیں کی کتاب سے بتا رہا ہوں، تو ان کے وہاں نبی کے لیے علم غیب ماننے والا کیا ہے؟ مشرک اور کافر ہے نا۔ اور آئیے ان کے وہاں کی یہ کتاب، اس کا صفحہ نمبر 31 ہے 31، اس کے اندر کیا لکھا؟ غیب کی باتوں کی خبر اللہ ہی کو ہے، اس کے سوا کوئی غیب کا نہیں، اس کے سوا کوئی غیب کا نہیں۔ یہ کتاب تقویۃ الایمان ہے، اسی کے صفحہ نمبر 30 کے اوپر لکھا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ایسا علم جانتا ہوں جس سے غیب معلوم کر لیتا ہوں اور میں اس کو مستقبل کی باتیں بتا سکتا ہوں، وہ جھوٹا ہے اور خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ یعنی جو علم غیب کی بات کرے وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ یعنی اب ان سب کا خلاصہ کیا نکلا؟ علم غیب صرف خدا کو ہے، علم غیب اب نبی کے لیے، ولی کے لیے، کسی بزرگ کے لیے مانے تو مشرک کافر۔ یہ ان کے وہاں کا عقیدہ تقویۃ الایمان سے بھی، فتاوی رشیدیہ سے بھی ہو گیا۔ اب آئیے یہ ہے ان کی کتاب جس کا نام ہے تذکرۃ الرشید، جلد 2 صفحہ نمبر 286۔ کتنا؟ 286۔ اب آئیے یہاں جب نبی کی باری آئی تو کہہ دیا نبی کے لیے علم غیب مانو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے۔ علم غیب صرف خدا کو ہے، خدا کا خاصہ ہے، اور جو علم غیب کا دعویٰ کرے وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہی تو ہے، سن لیا آپ نے؟ اب یہ سنیے، لکھا جا رہا ہے تذکرۃ الرشید کے اندر صفحہ نمبر 286، جلد نمبر 2، منشی نثار علی اور گوہر خان ملازم پلٹن نمبر 65 رخصت لے کر بارادہ بیات لکھنؤ سے گنگو روانہ ہونے کو تیار ہوئے۔ دروازے پر سواری تک آ کھڑی ہوئی، اتفاق سے کسی حاکم کی آمد کا تار آیا، ان کو افسر کے حکم سے رکنا پڑا۔ 10 دن کے بعد فارغ ہو کر گنگو پہنچے، حضرت نے صاف ارشاد فرمایا، لکھنؤ سے چلے تھے، 10 دن پہلے ارادہ کیا تھا، منشی نثار علی نے کسی وجہ سے رک گئے، نہیں آ پائے، 10 دن کے بعد گنگو پہنچے تو گنگوہی نے کیا کہا کہ تم دونوں صاحب فلاں روز روانہ ہونا چاہتے تھے مگر روک لیے گئے۔ ان کو علم غیب ہو گیا، ان کو نبی کے لیے مانے تو مشرک جو یہ دعویٰ کرے علم غیب کا وہ خدائی دعویٰ کرتا ہے۔ آگے سنیے، اور جب کھانا دسترخوان پر آیا تو فرمانے لگے تو آپ کے ساتھ جو تکلیف بھی تو ہے آخر وہ بھی مہمان ہے اور وہ ان کو گھاس دانا پہنچنا چاہیے، حالانکہ دونوں تکلیف پر سوار ہو کر آنے کی اطلاع آپ کو کسی آدمی نے نہیں دی تھی، کسی نے خبر نہیں دی تھی کہ تکلیف پہ آئے ہیں، پھر بھی خبر ہو گئی گنگوہی کو۔ 10 دن پہلے آنے کا ارادہ بنایا، روک لیے گئے، خبر ہو گئی گنگوہی کو۔ علم غیب گنگوہی کے لیے مانو تو تم مشرک نہ ہو، ہم نبی کے لیے مانے تو مشرک ہو جائے۔ تو اب اپنے فتوے کی روشنی میں کہو، یہ لکھنے والا مشرک اپنے فتوے کی روشنی میں کہو کہ یہ خدائی دعویٰ کر رہا ہے تمہارے فتوے کی روشنی میں، تو گنگوہی خدا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ خدا ہو گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب اسی کا یہ صفحہ نمبر 286 تھا، اب اسی کا صفحہ نمبر 287 سنیے، لکھا ہے صوفی کرم حسین صاحب ایک مرتبہ بیمار ہوئے اور چند روز کے بعد صحت ہو گئی، ان کے مکان سے تحریک کا خط پہنچا تو انہوں نے روانگی کا قصد کیا۔ حضرت سے جب رخصت ہونے گئے تو خلاف عادت فرمانے لگے، کرم حسین کل کو مت جاؤ، 2-3 روز کے بعد جانا، ارادے کا فسخ
तबाह तो गिरा तो हुआ मगर ठहर गए। अगले दिन दफअतन तब वह लर्जा आया और वो भी इस शिद्दत के साथ कि ईशा के वक्त तक उठ ही न सके। उस वक्त ख्याल हुआ कि आज रास्ते में होता तो कैसा मजा आता। गरज उसी रोज आना हुआ जो हजरत ने फरमाया था। यानी गंगोही ने इसलिए रोक लिया कि कल तुम्हें बुखार आ जाएगा, बीमार हो जाओगे। ये किताब में तुम लिख रहे हो कि कल बुखार आएगा, इसका इल्म गंगोही को है। ये इल्म है गंगोही से कहा, गंगोही को कहाँ से मिल गया? नबी के लिए माने तो मुस्लिम हो गए, नबी के लिए माने तो मुस्लिम हो गए, गौसे आजम के लिए माने तो मुस्लिम हो गए। और तुम अपने मौलवी के लिए मानो तो मुस्लिम ना हो। और तुम लिख रहे हो तस्बीहुल ईमान में लिखा जा रहा है नाअल्लाह कि जो ये दावा करे वो खुदाई दावा कर रहा है, तो तुम्हारा मौलवी खुदा है? बताओ। और इन्होंने तो खुदा भी मान लिया है, खुदा भी मान लिया है। बताऊं हवाला दूं? बोलिए हवाला दूं? जब रशीद अहमद गंगोही मर गया, रशीद अहमद गंगोही, तो मौलवी महमूदुल हसन ने उसके मरने पर मरसिया लिखा। क्या लिखा? मरसिया। उसके अंदर लिखा खुदा उनका मुरब्बी, वो मुरब्बी थे खलाइक के। खुदा गंगोही का मुरब्बी था, पालने वाला था, और गंगोही पूरी दुनिया को पालने वाला था। खुदा उनका मुरब्बी, वो मुरब्बी थे खलाइक के। मेरे मौला मेरे मुर्शिद से बेशक शेख रब्बानी। रशीद अहमद गंगोही को पूरी कायनात का मुरब्बी और पूरी कायनात का पालनहार बता दिया, पालने वाला बता दिया। तो मुझे अपनी किताब के अंदर इस तरीके से अकीदा कर लिया है। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ तुम मुशरिक हुए कि नहीं? तुम काफिर हुए कि नहीं? मरसिया लिख रहे हो तो वो पूरी कायनात का पालने वाला मुरब्बी है। अगर जो मुरब्बी रब होता है वो मरता नहीं है, ये तो मर गया। और उसी मरसिया में लिखा है, उसी मरसिया में लिखा है मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को मरने न दिया। इस मसीहाई को देखे जरा इब्ने मरियम। मादल्ला क्या लिखा? मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को। अभी कभी इतना पावर वाला था, मुर्दों को जिंदा कर लेता था, जिंदों को मरने से बचा लेता था, तो खुद कैसे मर गया? खुद कैसे? और फिर चैलेंज हजरत ईसा को, इस मसीहाई को देखे जरा भी नहीं लिखा, उसने जरी लिखा है, जरी। इस मसीहाई को देखे जरी इब्ने मरियम, यानी हजरत ईसा को चैलेंज किया जा रहा है कि आपने तो मुर्दों को जिंदा किया है, जिंदों को मरने से नहीं लगाया है। देखो हमारे गंगोही को, मुर्दों को भी जिंदा किया, जिंदों को भी मरने से बचा लिया। तुमने क्या बना दिया है? अपने गंगोही को खुदा बना दिया। माअल्लाह रब्बिल आलमीन। कभी वाला हजरत कहते हैं अकल होगी तो खुदा से हल वाली उसे मंजूर। ये इस तरह के वाक़ये एक तो नहीं है, कई वाक़ये हैं। ये सब निशानात लगे हुए हैं। इतना वक्त नहीं कि सब पढ़ के सुनाऊं, इतना इस बात को समझाने के लिए इतना काफी है। नबी की बात आए तो इनमें गैब नहीं मान सकते, अपने मौलवी की बात आए तो इनमें गैब मानो। ये कौन सा दीन है? ये कौन सा धर्म है? हमारा अकीदा सुनो। ज़ाती तौर पर इनमें गैब खुदा को है, खुदा की अता से मोहम्मद रसूलुल्लाह को है, और मेरे नबी की अता से अबू बकर को भी है, उमर को भी है, उस्मान को भी है, अली को भी है, गौस को भी है, खाजा को भी है, और आला हज़रत को भी है, इधर आला हज़रत को भी है। हमारा अकीदा है, तुम्हारे वहाँ। और ये जिस किताब में तुमने ये अकीदा लिखा है, जिस किताब के फतवे से तुम खुद मुशरिक बन रहे हो, जानते हो इस किताब के बारे में इनका नजरिया क्या है? ये फतावा रशीदिया है ना? इसके बारे में इनका अकीदा बताएं। इस किताब का मर्तबा इन वहाबियों के वहां कुरान से बड़ा है। इस किताब का मर्तबा इनके वहां कुरान से बड़ा है। आप कहेंगे ये कैसे? सुनिए,
मौलवी रशीद अहमद गंगोही से सवाल हुआ था तक़वियतुल ईमान के बारे में, कैसी किताब है? तो जवाब दिया किताब के ताल्लुक से वो यही तक़वियतुल ईमान रद्दे शिर्क बिदअत में, उसे पहले लिखा है किताब तक़वियतुल ईमान निहायत उम्दा किताब है और वो रद्दे शिर्क बिदअत में लाजवाब है। इस्तिदलाल जिसके किताब और अहादीस से है, उसका रखना और पढ़ना और अमल करना आईने इस्लाम है। उसका रखना और पढ़ना और अमल करना क्या है? जोर से बोलिए। अभी आप नहीं समझे, अभी नहीं समझे, अभी मैं आपको समझाऊं। आईने इस्लाम किसको कहते हैं? जी आईने इस्लाम उसको कहते हैं कि जब वो चीज होगी तो मुसलमान होगा, और जब वो चीज नहीं होगी तो मुसलमान। दाढ़ी रखना सुन्नते वाजिबा है, कोई है? मगर कोई दाढ़ी ना रखे तो क्या काफिर हो जाएगा? बोलिए, काफिर हो जाएगा? नहीं होगा। पता क्या चला? दाढ़ी रखना सुन्नत है, आईने इस्लाम नहीं। कुरान रखना बेहतर है, सवाब है, उम्दा है। मगर कोई अगर घर में किसी के कुरान ना हो तो क्या कहोगे? काफिर हो गया? बोलिए, कहोगे? नहीं ना। किसी घर में अगर कुरान नहीं है तो काफिर नहीं हो जाएगा। हाँ, कुरान का मानना आईने इस्लाम, कुरान का मानना अगर नहीं मानेगा काफिर हो गया। रखना आईने इस्लाम नहीं है, अगर किसी के वहां नहीं है तो इसका मतलब काफिर नहीं है। मानना है इस्लाम, पढ़ना कुरान का आईने इस्लाम नहीं है। कुरान पढ़ना सवाब है, कुरान पढ़ना। और जो चीज आईने इस्लाम हो उसका हर वक्त होना जरूरी है। कुरान को खुदा का कलाम मानना आईने इस्लाम, हर वक्त मानना जरूरी। हर वक्त होना जरूरी। जो चीज आईने इस्लाम है उसका हर वक्त होना जरूरी है। तो कुरान हर वक्त कोई पढ़ सकता है? बोले, कोई पढ़ने वाला भी हर वक्त कौन पढ़ता? कोई पढ़ता हर वक्त? कभी न कभी तो खाम तिलावत की आदत भी होगी। जब इस्तिंजा पेशाब के लिए जाएगा तो बंद करना, सोएगा तो बंद करेगा, तिलावत नहीं हो सकती। तो कुरान का रखना आईने इस्लाम नहीं है, कुरान का पढ़ना आईने इस्लाम। हाँ, और कुरान पर अमल भी, बज़ाहिर जो अमल होता है, मानना अलग हो गया, अमल करना ये भी आईने इस्लाम नहीं है। कुरान पर अमल क्या? सलात कहा गया, नमाज पढ़ो, तो ये अमल। तो अगर कोई अमल नहीं कर सका, नमाज नहीं पढ़ सका तो काफिर तो नहीं हो जाएगा, गुनहगार होगा, है ना? तो कुरान मानना तो आईने इस्लाम है, उसमें जो हुक्म है उसको मानना तो आईने इस्लाम है। मगर अमल ये फर्ज होगा, वाजिब होगा, फर्ज है कुरान से जो साबित हो, मगर आईने इस्लाम नहीं कहा जाएगा। कुरान रखना आईने इस्लाम नहीं, मगर इसका रखना आईने इस्लाम। कुरान पढ़ना आईने इस्लाम नहीं, मगर इसका पढ़ना आईने इस्लाम। तो अब बताओ मुसलमानों, जवाब दो, ये कौन सा धर्म है जिसके वहां इसके घर की किताब का मर्तबा कुरान से ले लिया? और जो चीज आईने इस्लाम हो उसका हर वक्त होना जरूरी। कुरान को मानना आईने इस्लाम है तो ये हर वक्त होना जरूरी है। हर वक्त हम पर लाजिम कुरान को खुदा का कलाम माने, सदा कुरान को सच्चा माने, कुरान पर ईमान रखे। ये हर जहां किसी एक लम्हे के अंदर इनकार हुआ फौरन काफिर, जुदा हुआ फौरन। तो अब आईने, अगर इसका रखना तक़वियतुल ईमान का रखना आईने इस्लाम है, तो जहां ये तक़वियतुल ईमान जुदा हुई वैसे ही काफिर, वैसे ही। इन वहाबियों देवबंदियों को तुम अपनी किताब के फंदे से फंस गए, किताब साथ में रखोगे तो मुसलमान, वरना काफिर, वरना देवबंदियों अब जेब में लेकर के घूमो। जो किताब तुम्हारे से जुड़ा हुई तुम काफिर, मैं नहीं कहता,
تیری کتاب کہہ رہی ہے استنجا کرنے جاؤ تو لے کے جاؤ، پیشاب کرنے جاؤ تو لے کے جاؤ، بیوی کے پاس جاؤ تو لے کے جاؤ، ہے نا، اور جیسے رہو تیسے رہو لے کے جاؤ، ورنہ ہو جاؤ گے کافر۔ اور سنیے اسی کتاب کے اور دوسرا آگے آئیے، رکھنا عین اسلام، اور کیا لکھا؟ پڑھنا بھی عین اسلام۔ کیا ہے عین اسلام کا مطلب؟ سمجھ چکے، غور کیجیے گا، بات یاد رکھیے گا۔ عین اسلام جب تک وہ رہے مسلمان، جیسے ہی جدا ہو کافر۔ جب پڑھنا عین اسلام، جہاں پڑھنا بند ہو کرو گے کافر ہو جاؤ۔ وہابیوں صرف رکھنے سے کام نہیں چلے گا، پڑھتے رہو، گاڑی چلاؤ پڑھتے رہو، سڑک پہ چلو پڑھتے رہو، نماز میں بھی رہو تو اسی کو پڑھتے رہو، وضو بناؤ تو پڑھتے رہو، استنجا کرنے جاؤ تو پڑھتے رہو، بیوی کے پاس صحبت کرنے جاؤ پڑھتے رہو، ادھر یہ کام ادھر وہ کام، پڑھتے رہو۔ اگر مر جائے گا اپنے فتوے سے مسلمان ہونا ثابت نہیں کر پائے گا، اور اگر مان لے تیرے جیسا بے حیا اس کو لے کر کے ہر جگہ پڑھتا ہے، مگر یہ تو بتا جب آنکھ بند کر کے سوئے گا تو کیسے پڑھے گا؟ تب کیسے پڑھے گا؟ تو یہ تیرا کون سا دین اگر بمشکل تمام ہر جگہ پڑھتا رہا، جگتا رہا، پڑھتا رہا، جگتا رہا، چلتا رہا، پڑھتا رہا، جگنے کی حالت میں گھومتا رہا، پڑھتا رہا، اگر یاد کر لے چھوڑنا نہ پڑے، مگر تیرے وہاں تو رکھنا بھی پڑے گا، پڑھنا بھی پڑے گا، رکھنا بھی پڑے گا، پڑھنا بھی پڑے گا، ہاں، مگر جب سوئے گا تو کیسے پڑے گا؟ یہ تیرا دین ہے کہ جب تک جگے مسلمان جیسے سوئے ویسے کافر، جیسے سوئے ویسے کافر۔ تیرا دین تجھے مبارک، ہمارا دین۔ یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے جس کا میں نے بتایا ان کے وہاں اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اب آئیے میں اور سنیں گے، بند کر دوں؟ بارش ہو رہی ہے، بند کر دیں؟ حسینیوں کا مجمع ہے، وہاں بارش ہونی تھی نہیں ہوئی، یہاں بارش ابھی فی الحال ایسی ضرورت نہیں تھی، ہو رہی ہے، وہاں بھی آزمائش تھی، یہاں بھی آزمائش ہے۔ بتا دو ہم نہ پانی کے پیاسے ہیں نہ پانی سے ڈرتے ہیں۔ سنیں گے؟ اب سنیے یہ کتاب، اب یہی کتاب ہے، اسی کتاب کے بارے میں، اس حکایات اولیاء کے اندر، اس کتاب حکایات اولیاء مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 68 ہے، 68۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کئی مولویوں کی جماعت اکٹھا ہوئی، ایک میٹنگ ہوئی کہ کتاب تقویۃ الایمان لکھ دی گئی ہے، کیا کریں، چھاپے کہ نہ چھاپے؟ تو اب وہاں میٹنگ ہوئی اس کتاب کے تعلق سے، تو اب کیا ہوا وہ سنیے۔ ایک طرف اس کتاب کا مرتبہ اتنا زیادہ، رکھنا بھی عین اسلام، پڑھنا بھی عین اسلام، اس پہ عمل کرنا بھی عین اسلام۔ جہاں جدا ہوئی کتاب کافر، جہاں پڑھنا بند ہوا کافر، اور جہاں عمل بند ہوا وہاں کافر۔ اب یہ کتاب ہے کیسی؟ لکھنے والے کی زبانی سنو۔ سب لوگ اکٹھا ہوئے، میٹنگ ہوئی، ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش ہوئی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرافیت ارہاب بھی آ گئی ہیں، بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، مثلاً ان مامون کو شرک خفی کو شرک جلی کیا ہے، ان وجوہ سے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش، فتنہ، فساد، ہنگامہ، شورش ضرور ہوگی۔ اس کتاب کے بارے میں
جس کا رکھنا ہے نہیں اسلام، پڑھنا ہے نہیں اسلام، اور جس پر عمل کرنا ہے نہیں اسلام، اس کے چھپنے سے کیا ہوگا؟ ہنگامہ، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد۔ اب اس کے آگے لکھا ہے مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہیے ماں لڑ بھڑ کر کوئی ٹھیک ہوا؟ جب سے ہندوستان میں کتاب چھپی ہے لڑائی ہو رہی ہے۔ ہم تو پرشاسن سے کہتے ہیں چھان بین کرو، لڑائی کی وجہ یہ سنی نہیں ہے، لڑائی کی وجہ یہ تقویت ایمان ہے۔ ایسا پرشاسن کے لوگوں جمع کر کے محاذیوں سے کہو لڑائی والی کتاب کو کھنڈوا کے چوراہے پہ آگ لگوا دو۔ لڑائی اس سے ہو رہی ہے، اور اس میں آگے لکھا اس پر آپس میں گفتگو ہوئی، اور بعد گفتگو کے بعد بھی اتفاق یہ طے پایا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، یہ کتاب اسی طرح شائع ہونی چاہیے، چنانچہ اس کی اشاعت اسی طرح ہو گئی، جیسی تھی ویسے ہی چھاپ دی گئی۔ تو یہ ہے، اب یہ حکایات اولیاء کتاب ہے، یہ تقویت الایمان کے بارے میں، اس کے بارے میں۔ اب اس کے اندر کیا عقیدہ دیا گیا ہے وہ سنیے۔ صفحہ نمبر 31 کی بات میں نے سنائی، اسی کے آگے ان کا عقیدہ سنیے۔ اس کتاب جس کا رکھنا ہے اسلام، پڑھنا ہے اسلام، عمل کرنا ہے اسلام، اس کے اندر لکھا گیا ہے اسی طرح بارش کی کسی کو خبر نہیں کہ کب ہوگی۔ علم غیب اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے اندر لکھا ہے۔ اسی میں آگے لکھا ہے اسی طرح بارش کی کسی کو خبر نہیں کہ کب ہوگی، یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے۔ یہاں تو یہ لکھ دیا کہ بارش کی کسی کو خبر نہیں کہ کب ہوگی، مگر آؤ یہاں یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد لکھا کیا جا رہا ہے؟ تذکرۃ الرشید صفحہ نمبر 282 کے اوپر وہاں لکھا جا رہا ہے بارش کی کسی کو خبر نہیں کہ کب ہوگی، ہے نا؟ نبی کے بارے میں نہیں رکھ سکتے عقیدہ کہ نبی کو معلوم ہے کہ بارش کب ہوگی، ولی کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ رشید احمد گنگوئی جس نے ایک فتویٰ دیا اس کا رکھنا ہے اسلام، پڑھنا ہے اسلام، عمل کرنا ہے اسلام، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے حافظ لیاقت علی نے اپنا قصہ سنایا کہ حضرت سے ایک بار میں رخصت ہونے لگا، آپ نے فرمایا، اس نے گنگوئی نے، اب نہ جاؤ، راستے میں بارش میں بھیگ جاؤ گے، پریشان ہوگے، چونکہ اس وقت آسمان بالکل صاف اور آفتاب نکلا ہوا تھا، مجھے بارش کا وسوسہ بھی نہیں گزرا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آسمان پر ابر کا نشان بھی نہیں، آپ نے پھر یہی فرمایا کہ راستے میں بارش میں بھیگو گے، پریشان ہوگے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ حضرت ابھی تو بارش کا کوئی بھی سامان نہیں، اور مجھے بروسے ملازمت آج ہی وقت وطن پہنچنا ضروری ہے۔ میرے اصرار پر حضرت نے اجازت دے دی، اور میں بنگلور سے باہر نکلا، 2-3 کوس چلا ہوا کہ دفعتاً ابر مدار ہوا اور چار طرف گھٹا چھا گئی۔ اس زور کی بارش ہوئی کہ پاؤں اٹھانا اور ایک قدم چلنا مشکل پڑ گیا، سر سے لے کر پاؤں پر خوب نہایا، اور حقیقت کا نام خدا خدا کر کے نالوتا پکڑا، مجبوراً وہی رات کو ٹھہرنا پڑا، اور بڑی تکلیف اٹھا کر اگلے دن دیوبند پہنچا۔ یہاں نبی کے لیے عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ نبی کو یہ نہیں معلوم کہ بارش کب ہوگی، یہاں فتاوی رشیدیہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ گنگوئی کو معلوم تھا کہ راستے میں بارش ہوگی، تم بھول جاؤ گے۔ اب بتاؤ تم نے اپنے مولوی کا مرتبہ نبی سے حاصلہ کے نہیں، تم نے لکھا ہے کہ غیب کا علم صرف خدا کو ہے، خدا کا خاصہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے، خدائی دعویٰ کرتا ہے، تمہارا رسول اللہ وہی خدا ہو گئے۔ کہیے معاذ اللہ، یہ ہے ان کا دین، یہ ان کا دھرم، کسی کتاب میں کچھ، کسی کتاب میں کچھ، یہ اپنے فتوے سے کافر ہیں۔ انہیں ہمیں فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک حوالہ اور سن لیجئے، سنا دوں ایک حوالہ اور سن لیجئے، اسی کتاب تقویت الایمان کے اندر صفحہ نمبر 31 کے اوپر سنیے، وہ عقیدہ کیا دیا گیا؟ بارش والی بات نا،
اور اسی کے آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پیٹ کے بچے کو بھی کوئی نہیں جانتا کہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ، نر ہے یا مادہ، کامل ہے یا ناقص، ادھورا ہے یا پورا، خوبصورت ہے یا بدصورت، یعنی کوئی نہیں جانتا۔ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اب آئیے یہاں نبی کے لیے، ولی کے لیے یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا، مگر اس کے بعد یہ آیات اولیاء کتاب ہے، اور اس کے اندر کیا لکھا جا رہا ہے ان کے اپنے مولوی کے بارے میں، وہ میں آپ کو سناؤں، سیکھ پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ بس یہ آخری بات سن لیجیے، پھر بات مکمل کر دیتا ہوں۔ اور سنیے اس میں کیا لکھا کہ کوئی نہیں جانتا پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، لڑکا ہے یا لڑکی، نر ہے یا مادہ، ایک ہے یا دو، خوبصورت ہے یا بدصورت۔ اور یہاں دیکھو یہ ہدایات اولیاء نامی کتاب مولوی اشرف علی تھانوی کی ہے، اس کے اندر لکھا ہے عبدالرحمان خان صاحب پنجاب میں حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب کے خلیفوں کے بڑے زبردست صاحب کشف و حالات تھے۔ کشف کی یہ حالت تھی کہ کوئی لڑکا لڑکی کے لیے تعویذ مانگتا، بے تکلف فرما کے جا تیرے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، یہاں تک معلومات بھیجا دیا جا رہا ہے۔ پیٹ میں کیا ہے لڑکا کے لڑکی کوئی نہیں جانتا، نر ہے کہ مادہ کوئی نہیں جانتا۔ اور یہاں لکھا جا رہا ہے کہ ان کے مولوی کو فوراً معلوم ہو جاتا تھا، کہہ دیا کرتا تھا یا تیرے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ اور لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے آپ بتاتے ہیں؟ فرمایا کہ کیا کروں، بے محابہ مولود کی صورت سامنے آ جاتی ہے، یعنی پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی صورت سامنے آ جاتی ہے، میں پہچان لیتا ہوں لڑکا ہے کہ لڑکی، خوبصورت ہے یا بدصورت، ایک ہے یا دو۔ نبی کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے تو تم بہت مشرک ہو گئے، غوث اعظم کے بارے میں ماننا جائے تو تم بہت مشرک ہو گئے، غریب نواز کے بارے میں ماننا جائے تو تم فتویٰ لگاؤ تو مشرک ہو گئے۔ یہ عقیدہ شیعہ ہے، اور تم اپنے مولوی کے بارے میں لکھو اور چھاپو اور اسے حاصل کر دے رہے ہو، تمہیں کفر نظر میں آئے پتا کیا کرا، جس کو تم نے کہیں شرک لکھا اسی کو کہیں بھال دیا، کہیں کفر لکھا اسی کو کہیں بھال دیا، جہاں غلط لکھا اسی کو کہیں مان لیا۔ یہ تمہارا دین ہے، جہاں گوبر حلوہ سب ایک ہے، ہمارے وہاں گوبر الگ ہے، حلوہ الگ ہے، سچ الگ ہے، جھوٹ الگ ہے، صحیح الگ ہے، غلط الگ ہے۔ جو شرک ہے وہ ہر جگہ شرک ہے، جو کفر ہے وہ ہر جگہ کفر ہے، جو گمراہیت ہے وہ ہر جگہ گمراہیت ہے۔ ہم خدا کے لیے وہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ مخلوق کے لیے ہونا چاہیے، اور مخلوق کے لیے یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہمارے نبی وہ ہے جن کے سب نے پیدا کیا۔ تو یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے تو یہ ان کی مرادیں ان کو بھولنے کی نہیں، انہیں یاد رکھے۔ ہمارا روز میں اپنے موبائلوں میں فوٹو لے اور جہاں وہاں ویڈیو بنانے والے دکھائے، آئینے دکھائے، یہ ہے ان کا بھرم۔ کئی بڑی کتابیں پکار کر کے کہہ رہی ہے مر جاؤ گے، جہنم چلے جاؤ گے، اپنے آپ میں مسلمان ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ تمہارا فتنہ تمہیں کافر بنا رہا ہے، تمہارا فتنہ تمہیں مشرک بنا رہا ہے، تمہارا فتنہ تمہیں جہنمی بنا رہا ہے۔ اور ہمارا دین وہ ہے جو قرآن میں ہے، ہمارا دین وہ ہے جو احادیث میں ہے، ہمارا دین وہ ہے جس پر صحابہ رہے، ہمارا دین وہ ہے جس پر اہل بیت رہے، جس پر کربلا والوں نے قربانیاں دی۔ اسی وجہ سے ہم بدر والے کو بھی مانتے ہیں، احد والے کو بھی مانتے ہیں، خندق والے کو بھی مانتے ہیں، تبوک والے کو بھی مانتے ہیں، خیبر والے کو بھی یاد مناتے ہیں،
वाले की भी याद मनाते हैं, गौसे आजम की भी याद मनाते हैं, गरीब नवाज की भी याद मनाते हैं। ये सहाबा हमारे हैं, अहले बैत हमारे हैं, या औलिया हमारे हैं, ये बुजुर्गान दीन हमारे हैं, हम इनके हैं, इनका दामन हमारे हाथ में है। इंशाअल्लाह मैदान महशर में जहाँ से जन्नत भी जा रहे होंगे, हम गुनहगारों को भी साथ में लेकर के जाएंगे, हम गुनहगारों को भी बख्शिश करवाते हुए नजर आएंगे, हम पढ़ते रहेंगे मुझे गाना मुझे माना मैं था गैर से आप मिल रहे हमद में दुनिया से। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, हमारी निजात और बख्शिश का जरिया बनाए। अली जनाब मरहूम इकबाल साहब हसनती की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, महर सुन्नत व जमात जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मशरक़े शेर पेश सुन्नत जिंदाबाद, हलवा के अपनी दुनिया के सुन्नी सरदार जिंदाबाद, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद।